میں نے جان بوجھ کر کالج کا داخلی امتحان میں پوری کلاس میں آخری پوزیشن لی، صرف اس لیے تاکہ شاؤ ہوئی اور شن زو شن سے دور رہ سکوں۔ امتحان ہال سے نکلنے کے بعد شاؤ ہوئی اور شن زو شن کی بہنوں نے میرا مذاق اڑایا۔ جیانگ چنگ شن زو شن نے کہا ہے کہ اس کا امتحان اچھا نہیں ہوا، یاد رکھنا دوپہر والے امتحان میں خالی پرچہ جمع کرا دینا، ورنہ آئندہ تمہیں اس کی خوشامد کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ میں نے شن زو شن کی طرف نفرت سے دیکھا۔ میں نے سر ہلا کر کہا مجھے معلوم ہے، لیکن میرے دل میں یہی چل رہا تھا، جسے کتا بننا ہے وہی بنے۔ میں اب تمہاری خوشامد نہیں کروں گا، کیونکہ میں اب دوبارہ جنم لے چکا ہوں۔ میں نے فوراً نگران کو فون کیا، فوراً اس کے خاندان کی ساری مالی مدد بند کر دو اور ان کے پورے خاندان کو وہاں سے نکال دو۔ شن زو شن نے گھبرا کر مجھے 99 بار فون کیا، لیکن میں نے ایک دفعہ بھی فون نہیں اٹھایا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ گھبراہٹ کسے کہتے ہیں۔ میں اتنی جلدی کیوں مر گیا تھا؟ میں پہلے سب سے امیر آدمی کا بیٹا تھا، لیکن میں اپنے ڈرائیور کی بیٹی پر دیوانہ وار فدا تھا۔ اس سے شادی کرنے کے لیے میں نے اپنے والد کی پوری کمپنی اس کے نام کر دی، لیکن وہ میرا پیسہ خرچ کرتی تھی اور پھر اسے کسی اور سے محبت ہو گئی۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ کو بہت لاڈ پیار سے رکھتی تھی، جبکہ مجھے اس نے ایک نوکر کی طرح استعمال کیا۔ جس دن اس کی شادی تھی میں نے اس کو کال کی اور علاج کے لیے کچھ ادھار پیسے مانگے، لیکن اس نے بے رحمی سے کہا اتنے سالوں سے تم میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ سب میری زندگی کا صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ جیانگ چن پلیز جلدی سے تم مر جاؤ۔ جب میری جان نکلنے والی تھی میں نے ایک عورت کو دیکھا جو مجھے اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا جسے میں نے کبھی ٹھکرا دیا تھا، وہ اتنے سالوں سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میں نے خود کو دوبارہ سے 12ویں جماعت میں پایا۔ اسی سال میں ڈیسک پر سر رکھ کر سو گیا تھا۔ مجھے اسی بری لڑکی شن زو شن نے جگایا۔ جیان چینگ، وانگ بانگ کے پیٹ میں درد ہے، تم جا کر اس کے لیے دوا لے آؤ اور پھر کینٹین جا کر اسے کھانا بھی کھلاؤ، زیادہ گوشت کھلانا، وہ بہت دبلا ہو گیا ہے، اسے اچھی ڈائٹ کی ضرورت ہے۔ اس وقت وانگ بانگ میز پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد لوگوں کا ایک بڑا گروپ جمع تھا، وہ سب اس کی فکر کر رہے تھے۔ وہ اس بات سے خوش تھا کہ سب اس کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اس کی فکر کر رہی تھی وہ یقیناً شن زو شن ہی تھی، کیونکہ وہ وانگ بانگ کی گرل فرینڈ تھی۔ دونوں ہی کلاس میں اچھی پوزیشن بھی حاصل کرتے تھے، دوسروں کی نظر میں وہ ایک بہترین جوڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، اور میں تو شن زو شن کا انتھا دیوانہ تھا۔ میں ہر روز کلاس میں سوتا رہتا تھا اور کلاس ختم ہوتے ہی شن زو شن کے لیے کھانا اور پانی خرید کر لاتا تھا۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میری دوبارہ زندگی شروع ہو چکی ہے، پھر میں نے شن زو شن کا چہرہ دیکھا، تب مجھے لگا کہ یہ سب کتنا مضحکہ خیز ہے۔ آخر شن زو شن نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ جب اس نے دیکھا کہ میں اسے مسلسل دیکھ رہا ہوں تو اس نے مجھ سے کہا کیا تم بے وقوف ہو؟ جلدی جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وانگ بانگ کے پاس چلی گئی اور نرمی سے اس کا پیٹ تھپ تھپانے لگی۔ اس وقت وانگ بانگ نے میری طرف دیکھا اور کہا شن زو شن، جیانگ چین کو اس طرح بھیجنا ٹھیک نہیں ہے، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ شن زو شن نے کہا تم کس بات سے ڈرتے ہو؟ اسے تو ایسے کام کرنا پسند ہے، اگر میں اسے یہ کام نہ کرنے دوں، اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو وہ خود ہی خوش نہیں ہوگا، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے صرف اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور ایک لفظ بھی کہے بغیر کینٹین چلا گیا۔ اس بار میں نے 2 لوگوں کا کھانا لیا۔ میرے ساتھ کھڑے کلاس کے اسٹوڈنٹ نے مجھے دیکھا اور وہ ہنسنے لگے اور بولے دیکھو پھر سے شن زو شن کے لیے کھانا لینے آیا ہے، لیکن جسے وہ پسند کرتی ہے وہ تو وانگ بانگ ہے، اسے وانگ بانگ جیسے بہترین لڑکے پسند ہیں، تم جیسے آوارہ لڑکے کو تو وہ کبھی پسند نہیں کرے گی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی پوچھا ہو کہ میں کس قسم کا آوارہ ہوں۔ سامنے والا تو بڑی گرم جوشی سے بولتا ہی جا رہا تھا، تم تو صرف ایک معمولی گھر داماد بننے کا خواب دیکھ رہے ہو، ہر روز اس ینگ لیڈی کے ساتھ سکول آتے جاتے ہو اور یہ خیال کرتے رہتے ہو کہ ایک دن اس سے شادی کر لو گے۔ بہتر ہے حقیقت سمجھ لو، تم جیسے بے وقوف اور نکمے لڑکے کا مستقبل یہی ہے کہ تم اس ینگ لیڈی کے گھر داماد بنو گے، اس کے کپڑے دھو گے، اس کا گھر صاف کرو گے اور اس کے بچے کا ڈائپر بھی بدلو گے۔ یہ سن کر مجھے اتنا غصہ آیا کہ ہنسی آ گئی۔ کیا شن زو شن نے تم سے یہ کہا تھا کہ میں اس کا گھر داماد ہوں؟ پہلے میں اسے پسند کرتا تھا،
اس لیے میں نے خود اس کو اجازت دی تھی کہ ہر روز میں اسے اپنی گاڑی سے اسکول لے کر آؤں، لیکن اب دوسروں کی نظر میں شنزو شن ایک بڑی میڈم بن گئی تھی اور میں ایک معمولی گھر داماد بن چکا تھا۔ جب میں نے ایسا سوال پوچھا تو سامنے والے نے میری بات کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ پھر اس نے کہا، اب فضول باتیں بند کرو، جلدی سے اس ینگ لیڈی کے دوپہر کا کھانا لے کر جاؤ، دیر مت کرنا۔ یہ کہہ کر سامنے والا ہنسنے لگا اور پھر باقی سب لوگ بھی ہنس پڑے۔ وہ میرے انتے دیوانے والے انداز پر ہنس رہے تھے، وہ میری بے وقوفی بھری سوچ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بیل بج گئی، شنزو شن بھی کینٹین سے باہر آ گئی، لیکن میں کلاس روم واپس نہیں آیا۔ میں پھولوں کی کیاری کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دونوں وقت کا کھانا ایک ساتھ کھا لیا۔ مجھے یاد بھی نہیں کہ آخری بار میں نے سکون سے پیٹ پر کھانا کب کھایا تھا، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں اچھا کھانا خرید ہی نہیں سکتا تھا۔ ہر بار مارکیٹ بند ہونے کے وقت جاتا تھا اور وہ کھانا اٹھاتا تھا جو دوسرے لوگ چھوڑ دیتے تھے۔ گوشت کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے دونوں وقت کا کھانا ختم کر دیا، تب جا کر میری بھوک کچھ کم ہوئی۔ پھر میں کلاس روم واپس آ گیا۔ پہلی کلاس کی بیل بج چکی تھی۔ جب شنزو شن نے مجھے اندر آتے ہوئے دیکھا تو اس نے غصے سے پوچھا، تم ابھی آئے ہو؟ کیا تم دوا لے کر آئے ہو؟ میں نے ٹھنڈی نظر سے اسے دیکھا اور کہا، کون سی دوا؟ آج میری آنکھوں میں وہ پہلے والی چاہت بالکل نہیں تھی۔ شنزو شن ایک لمحے کے لیے خاموش ہی رہ گئی۔ پھر اس نے کہا، میں نے تمہیں وانگ بانگ کے لیے پیٹ کی دوا لانے کو کہا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ اس کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ کیا تمہارا کان خراب ہے؟ اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے؟ میں نے پیلے پڑے ہوئے وانگ بانگ کی طرف دیکھا اور کہا، وانگ بانگ کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں اس کے لیے دوا کیوں خریدوں؟ وانگ بانگ کے گھر کے حالات عام تھے۔ جب سے وہ شنزو شن سے ملا، شنزو شن ہمیشہ اس کا ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ میرے والد جب بھی مجھے کچھ اچھی چیز دیتے، شنزو شن وہ اٹھا کر وانگ بانگ کو دے دیتی۔ یہاں تک کہ جو ابھی بھی وانگ بانگ نے گھڑی پہنی ہوئی تھی وہ میری ہی تھی۔ یہ دونوں میرا کارڈ استعمال کرتے تھے، میرا پیسہ خرچ کرتے تھے، میری ہر چیز کا مزہ لیتے تھے، لیکن میرے ساتھ ایک نوکر جیسا سلوک کرتے تھے۔ شنزو شن نے کہا، جانگ چین، کیا تم جان بوجھ کر مسئلہ کھڑا کر رہے ہو؟ اگر تم نے یہی رویہ رکھا تو اگلی بار مجھ سے بات نہ کرنے کا الزام مجھ پر مت لگانا۔ آخر میں تم خود میرے پاس آ کر معافی مانگو گے اور مجھ سے معاف کرنے کی درخواست کرو گے۔ اس وقت میں نے شنزو شن کی طرف دیکھا۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ مجھے تمہاری معافی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آخر میری غلطی کیا ہے؟ میں نے پہلی بار شنزو شن سے بحث کی۔ یہ دیکھ کر باقی سب حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات ہے، یہ انتھا دیوانہ تو واقعی بدل گیا ہے۔ شنزو شن بھی کچھ لمحوں کے لیے حیران رہ گئی۔ وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کہا، یاد رکھنا، جب تم بعد میں میرے پاس آ کر منتیں کرو گے تو مجھے قصور مت دینا۔ اگر تم میں واقعی ہمت ہے، آج دوپہر میرے ساتھ گھر واپس مت آنا۔ میں نے سار ہلا کر کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جا کر میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے شنزو شن کی باقی باتیں سنائی ہی نہیں دے رہیں، لیکن دل ہی دل میں نے یہ بات مان لی تھی۔ اسی وقت وانگ بانگ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی وانگ یانگ یہ دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ وہ انصاف کرنے کے انداز میں بولی، جانگ چینگ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صرف ایک دوائی تو لانے کو کہا تھا، کیا تم اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وانگ بانگ کی طبیعت خراب ہے؟ میں نے ٹھنڈی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر ایسی بات ہے تو تم خود جا کر خرید لو۔ وانگ یانگ نے فوراً جواب دیا، یہ تو تمہارا کام ہے، میں کیوں جاؤں؟ میں نے کہا، میرا وانگ بانگ سے کیا تعلق ہے؟ میں اس کے لیے دوا کیوں خریدوں؟ وانگ یانگ نے میری طرف انگلی کرتے ہوئے کہا، تم تو شنزو شن کے گھر کے نوکر ہو۔ اب اگر تمہیں شنزو شن کے بوائے فرینڈ کے لیے دوا لانے کو کہا گیا ہے تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ یہ بات سن کر میں نے شنزو شن کی طرف دیکھا اور پوچھا، شنزو شن، کیا تم بھی ہر جگہ یہی کہتی پھرتی ہو کہ میں تمہارے گھر کا نوکر ہوں؟ میری طرف دیکھ کر جواب دو۔ میں نے سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ شنزو شن کے چہرے پر شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ یہ سب باتیں دوسروں نے ہی خود ہی سمجھ لی تھیں۔ وہ مجھے ہر روز ایک لگژری گاڑی پر آتے جاتے دیکھتے تھے اور شنزو شن نے کبھی اس کی وضاحت بھی نہیں کی۔ وہ دوسروں کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا باپ میرے گھر کا ڈرائیور ہے اور وہ میری ڈرائیور کی بیٹی ہے، لیکن اب قصوروار میں بن گیا تھا۔ اسی وقت شنزو شن چل کر میرے پاس آئی۔ وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس نے کہا، اگر تم نے دوا نہیں خریدی تو کوئی بات نہیں، میں خود جا کر خرید لوں گی۔
शिंजो शिन को लगता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए उसके ख्याल में मेरा वांग बांग के लिए दवा ना खरीदना एक आम सी बात थी। फिर शिंजो शिन ने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया? अगर तुमने खाना नहीं खरीदा तो जाकर खरीद लो। इसी वक्त एक क्लास फेलो जिसने मुझे खाना खाते हुए देखा था बोल पड़ा, मैंने अभी देखा था जियांग चैन ने 2 वक्त का खाना खरीदा था। मैंने सुकून से कहा, हाँ मैंने दोनों वक्त का खाना खा लिया। ये सुनकर शिंजो शिन कुछ घबरा सी गई। उसने खामोशी से सर हिला दिया। सामने वाली सीट पर बैठे क्लास फेलो ने ये बात सुनी तो वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। तुम तो पूरे के पूरे हैवान हो, दोनों वक्त का खाना भी खा गए। उन्हें हमेशा शिंजो शिन की हर बात पर तारीफें करने की आदत थी और वो हमेशा मुझे हकारत की नज़र से देखते थे। पहले मैं समझता था कि वो सब शिंजो शिन के दोस्त हैं, इसलिए मैं भी उनकी इज्जत करता था। मैं नहीं चाहता था कि शिंजो शिन के आसपास किसी से मेरी दुश्मनी हो। मुझे उम्मीद थी कि वो कभी न कभी मेरी तरफ से बात जरूर करेगी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि मैंने ही इन्हें बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ा रखा था। हर बार जब शिंजो शिन इन्हें खाना खिलाती थी, असल में वो सब मेरे ही पैसे होते थे। मैंने सुकून से कहा, मैं अपना ही पैसा खर्च कर रहा हूँ। 2 वक्त का खाना क्या, अगर मैं 20 प्लेटें भी खा लूँ तो भी ये मेरा हक है। सामने वाली सीटों पर बैठे हुए क्लास फेलोज ने मेरी बात सुनी तो वो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर किसी ने कहा, आखिर ये तो शिंजो शिन के घर के पैसे हैं, तुम्हारे अपने कहाँ से हुए? मैं इतना सुस्त हो चुका था कि उन्हें कोई वजाहत देना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरे साथ बैठी हुई शिंजो शिन पहले ही गुस्से से भर चुकी थी, खास तौर पर इस बात पर कि मैंने उसके लिए खाना नहीं खरीदा। उसने खुद भी कुछ नहीं खाया था। आखिर वो खुद को रोक ना सकी और मुझसे बोली, क्या ये सब तुमने खुद किया है? उम्मीद है कि तुम अगले 2 दिन भी इसी तरह बर्दाश्त कर सकोगे। ये कहकर वो खड़ी हो गई। उसने अपना सामान उठाया। फिर उसने वांग बांग के साथ वाली सीट पर बैठी वांग यान से कहा, तुम उसके साथ चली जाओ। जब भी वो नाराज होता है वो हर बार मुझे इस तरह सजा देता है। वो मेरे साथ बैठना नहीं चाहता। अगर ऐसा है तो वो फिर खुद ही सब कुछ करे। मैंने ही ये सब कुछ अपने लिए चुना था। ये मेरी ट्यूटर थी। वो मेरे साथ वाली सीट पर बैठती थी और मुझे पढ़ा भी सकती थी। लेकिन अब सोचता हूँ शिंजो शिन ने मुझे कभी कुछ नहीं पढ़ाया। वो तो हर रोज़ सिर्फ मुझसे अपने काम ही करवाती थी। शायद उसे लगता था कि वो इसी तरह मेरा एहसान चुका रही है, लेकिन मैंने इसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। शिंजो शिन ने भी खाना नहीं खाया और वांग बांग की तबीयत भी खराब थी। वो सर झुकाए बैठा था। मैं खिड़की के पास अपनी सीट पर खामोशी से बैठा रहा। इस बार शिंजो शिन वाकई बहुत गुस्से में थी। उसे यकीन था कि आखिरकार मैं उसके पास माफ़ी मांगने ज़रूर आऊँगा और फिर वो मुझे अपना रौब दिखाएगी। दोपहर में स्कूल ख़त्म होने के बाद मुझे लेने आई और गाड़ी गेट के बाहर रुकी। मैं स्कूल के गेट से बाहर निकला और बगैर रुके सीधा गाड़ी के सामने से गुजर गया। स्कूल में सब जानते थे कि मेरा शिंजो शिन से झगड़ा हो गया है, इसलिए सब मेरा तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। मुझे गाड़ी के पास देखकर वो एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, देखो अब तो उसने खाना खरीदना भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी दूसरों की गाड़ी में बैठने की हिम्मत रखता है। सिर्फ एक मामूली घर दामाद, कहीं खुद को उसके घर का मालिक तो नहीं समझने लगा। शिंजो शिन अभी तक नहीं आई। अब उसे भी गाड़ी में बैठने में शर्म आ रही थी। किसी ने कहा, शिंजो शिन का मिजाज तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी जगह कोई ऐसा मामूली घर दामाद होता जिसे अपनी औकात का भी पता ना हो तो मैं उसे बहुत पहले ही निकाल देता। मैंने उनके ये ताने सुने, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी चला दो, सीधा चलते हैं। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और बोला, लेकिन मिस शिंजो शिन अभी तक नहीं आई, जरा थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। कभी कभी शिंजो शिन स्टूडेंट काउंसिल के काम की वजह से देर से आती हैं। पहले मैं हमेशा ही उसका इंतजार करता था। मैंने सोचा था कि आज भी काफी देर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मुझे खुद ही गाड़ी चलाने का कहना पड़ेगा। मैंने देखा ड्राइवर ने मेरी बात नहीं मानी और वो फिर भी शिंजो शिन की तरफदारी कर रहा था। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंकल शेन, मेरे वालिद का सिर्फ एक ही बेटा है, तो फिर हमारी कोई बेटी कहाँ से आ गई? इस पर अंकल शिन ने कहा, क्या आपका शिंजो शिन से कोई झगड़ा हो गया है? मैं जानता हूँ, आप फिक्र न करें यंग मास्टर, बाद में मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन मैंने सर्द लहजे से उससे कहा, उसकी ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, गाड़ी चला दो, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। अंकल शिन इस वक्त कुछ हिचकिचाए। उन्होंने फिर मेरी बात मान ली।
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پہلے میں ان کی بیٹی سے کتنا ڈرتا تھا۔ شن زو شن جو بھی کہتی میں کبھی اس کی بات کو جواب دینے کی ہمت نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اگر وہ میری بات بھی نہ مانتی تب بھی میں خاموش رہتا تھا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں بھی کچھ نہیں کروں گا، زیادہ سے زیادہ شن زو شن آ کر مجھے چند باتیں سنا دے گی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مستقبل میں ان کی وراثت مجھے ملے گی اور وہ سب آخرکار اس کی بیٹی کا ہی ہو جائے گا۔ اس لیے اب ڈرائیور خود کو صرف ایک ڈرائیور نہیں سمجھتا تھا، وہ میرے سامنے ہی میری بات کا خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، تم جا رہے ہو یا پھر نہیں؟ کیا میری بات کی کوئی قیمت نہیں؟ اصل میں میرے والد تو اسے بہت پہلے ہی نوکری سے نکالنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ وہ چھپ کر جوا کھیلتا ہے۔ میرے والد کو لگتا تھا کہ ایسا آدمی گھر میں رکھنا خطرناک ہے، لیکن اس وقت میری عقل کام نہیں کرتی تھی۔ میں ہر بار اس کی طرفداری کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ نوکری پر ہی رہے تاکہ شن زو شن بھی ہمارے جانگ خاندان کے گھر میں رہ سکے۔ میں نے اس کے حق میں اپنے والد سے بہت سی اچھی باتیں کہیں۔ میں بار بار کہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ ڈرائیور آج تک نوکری پر قائم تھا۔ لیکن مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ آج وہ ایک اصل مالک کی بات بھی نہیں مانے گا۔ اتنے میں وہ لوگ آ گئے۔ دروازے پر شن زو شن کو دیکھتے ہی انکل شن فوراً گاڑی سے اتر گئے۔ شن زو شن نے وانگ بانگ کو سہارا دیا۔ دونوں آہستہ آہستہ گاڑی کے پاس آ گئے۔ انکل شن نے آگے بڑھ کر ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ شن زو شن اور وانگ بانگ کو۔ شن زو شن وانگ بانگ کو گاڑی میں بٹھانے ہی والی تھی، کیونکہ میں شن زو شن کو پسند کرتا تھا، اس لیے اسے اپنے ساتھ گھر لے جانے کے لیے جب بھی وانگ بانگ ہمارے ساتھ ہوتا، ڈرائیور پہلے اسے اس کے گھر چھوڑتا اور پھر ہمیں گھر لے جاتا۔ صرف یہی نہیں، مجھے ہر صبح جلدی اٹھ کر وانگ بانگ کو لینے بھی جانا پڑتا تھا۔ میں نے وانگ بانگ کی گاڑی میں بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، تم نے خود نہیں کہا تھا کہ آج دوپہر میرے ساتھ واپس نہیں آؤ گی، پھر اب میری گاڑی میں کیوں بیٹھ رہی ہو؟ یہ بات سنتے ہی آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹ چونک گئے۔ وہ فوراً بولنے لگے، جانگ چین تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو شن زو شن کی کار ہے، تم اب بھی خود کو اس گاڑی کا مالک سمجھتے ہو؟ دوسرا بولا، تم اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے دیا جاتا ہے، یہی بہت بڑا احسان ہے، اور اب تم اس ینگ لیڈی کو بھی ساتھ بیٹھنے نہیں دے رہے۔ یہ لوگ ایک کے بعد ایک میری مخالفت میں بولنے لگے۔ شن زو شن نے میری طرف دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج مجھ میں کیا بدل گیا ہے۔ آج میں نے نہ ہی خوشامد کی ہے اور نہ ہی اس کو اہمیت دی ہے۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، کیا واقعی تمہیں اتنا دور جانے کی ضرورت تھی؟ شن زو شن نے کہا، دوپہر والی بات پر میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں۔ میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، مجھے تمہاری معافی کی کوئی ضرورت نہیں، تم خود ہی واپس چلی جاؤ اور آئندہ میرے پیچھے مت آنا، میں تم سے درخواست کرتا ہوں۔ یہ سن کر شن زو شن کا چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد پڑ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سب لوگ کی نظر میں وہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی۔ اگر اس وقت وہ میرے ساتھ گاڑی میں نہ بیٹھی تو ان کی اصل پہچان سب کے سامنے آ جائے گی۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گاڑی سے نیچے کھینچ دیا اور وانگ بانگ کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں غصے میں بولا، شن زو شن کیا تم حد سے بڑھ نہیں رہی ہو؟ میں مانتا تھا کہ اس وقت مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ پچھلی زندگی کی بہت سی باتیں مجھے پوری طرح یاد نہیں تھیں، لیکن اب جب میں نے شن زو شن کا چہرہ دیکھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ پہلے میں اس کو کیسے برداشت کرتا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میں اسے کبھی بہت اچھی لڑکی سمجھتا تھا۔ شن زو شن نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے انکل شین سے کہا، گاڑی چلا دو۔ انکل شین نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی اور مجھے وہیں سڑک کے کنارے اکیلا چھوڑ دیا۔ آس پاس کھڑے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ان لوگوں کو ہنسی بھی آ گئی۔ میں بھی ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ اگر یہی اچھا سلوک ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ سب واقعی حد سے زیادہ بے وقوفی تھی۔ میں نے اپنا فون نکالا۔ یہ فون بھی اصل میں شن زو شن کا تھا، جو میں نے اس کے لیے خریدا تھا۔ میں خود چند 100 روپے والا نوکیا کا فون استعمال کرتا تھا، صرف اس کی خوشی کے لیے۔ میری سالگرہ پر میرے والد نے مجھے ایک نیا ایپل فون گفٹ میں دیا تھا، لیکن میں نے وہ فون بھی شن زو شن کو دے دیا اور اس کا پرانا فون خود استعمال کرنے لگا۔ اس وقت مجھے لگتا تھا
کہ اس طرح اس کی عزت نفس محفوظ رہے گی، لیکن اب جب میں اس پرانے فون کو دیکھتا ہوں تو اپنی حرکت پر ہنسی آتی ہے۔ پھر بھی میں نے فوراً اپنے والد کو کال کر دی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ جو گاڑی ابھی گئی تھی وہ دوبارہ واپس آ گئی۔ گاڑی آ کر دوبارہ گیٹ پر رک گئی۔ انکل شین گاڑی سے نیچے اترے۔ انہوں نے میرا چہرہ دیکھا جو غصے سے سخت ہو چکا تھا۔ انہوں نے ادب سے کہا، ینگ ماسٹر۔ صاف لگ رہا تھا کہ انہیں اچھی خاصی ڈانٹ پڑی ہے۔ میں نے کہا، ان دونوں کو گاڑی سے نیچے اتارو، میں ان کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں سفر نہیں کرنا چاہتا۔ انکل شین نے گاڑی کے اندر بیٹھے دونوں لوگوں کی طرف دیکھا۔ ایک طرف شنزو شن پہلے ہی وانگ بانگ کا سہارا دے کر اسے نیچے اتار رہی تھی۔ وانگ بانگ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ شنزو شن نے وانگ بانگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، اس سے کوئی بات مت کرنا۔ میں نے دونوں کو گاڑی سے اترتے دیکھا، تب جا کر میں خود گاڑی میں بیٹھا۔ جانے سے پہلے میں نے گاڑی کی کھڑکی نیچے کی۔ میں مسکرایا اور شنزو شن کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ پھر میں نے شنزو شن کو ریئر ویو میررز میں میری طرف دیکھتے ہوئے دیکھا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں ایسا کروں گا۔ وہ بے اختیار بول پڑا، ینگ ماسٹر، لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جانا عام سی بات ہے، آپ اتنا غصہ نہ کریں۔ بعد میں شنزو شن سے کہوں گا کہ وہ آپ سے معافی مانگے گی۔ پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بس ابھی اس کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ بس میں جائے گی تو وہ نہ جانے کتنی دیر سے گھر پہنچے گی۔ میں نے ٹھنڈی آواز میں کہا، کیا باقی سب لوگ بس پر سفر نہیں کرتے تو کیا وہ نہیں کر سکتی؟ پھر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شین شو، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہاری تنخواہ کون دیتا ہے؟ اگر تمہیں میں پسند نہیں تو سیدھا استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اب مجھے ہی حکم دینے لگا تھا، صرف اس لیے کہ میں کبھی اس کی بیٹی سے محبت کرتا تھا۔ کیا وہ خود کو میرا مالک سمجھنے لگا تھا؟ اگر میں نے اپنے باپ کو کال نہ کی ہوتی تو آج وہ واقعی مجھے وہیں چھوڑ کر چلا جاتا۔ یہ بات سن کر شین شو کا چہرہ فوراً ہی بدل گیا۔ میں نے جو بھی کہا انکل شین وہ سن کر فوراً ہی خاموش ہو گئے۔ پھر وہ جلدی سے گاڑی چلا کر گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی زو شین نے مجھے دیکھا اور پوچھا، ینگ ماسٹر، کیا آپ اکیلے واپس آ گئے؟ مس شین آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، ہمارے گھر میں کوئی مس شین نہیں ہے۔ میری یہ بات سن کر زو شین حیران رہ گیا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ ہمارے ینگ ماسٹر کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو ہمیشہ ہی شنزو شن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ کئی بار ان دونوں کے درمیان فرق کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ بہت دفعہ زو شین کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ آج پہلی بار اس نے میرے منہ سے ایسی بات سنی تھی، اس لیے وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ گھر کے تمام نوکروں میں وہ میرے ساتھ سب سے زیادہ مخلص تھا، لیکن صرف میری وجہ سے وہ ہمیشہ ہی شنزو شن کے معاملات میں الجھا رہتا تھا اور اسی وجہ سے میں بھی اس سے خوش نہیں رہتا تھا۔ بعد میں جب شنزو شن نے گھر کی ذمہ داری سنبھالی تو سب سے پہلے اس نے زو شین کو ہی گھر سے نکال دیا تھا، ماضی کے وہ سب باتیں یاد کر کے۔ جب آج میں نے زو شین کو دیکھا تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے زو شین کی طرف دیکھا اور کہا، میں پہلے اوپر جا رہا ہوں۔ زو شین نے فوراً جواب دیا، جی ینگ ماسٹر، مس زاؤ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اور میں نے زو شین سے کہا کہ وہ واپس اپنے کام پر چلا جائے۔ اصل میں زاؤ رو شوان اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی، لیکن چونکہ اسے میرے والد نے میرے لیے چنا تھا اور میں شنزو شن کو پسند کرتا تھا، اس لیے مجھے زاؤ رو شوان سے چڑ ہونے لگی تھی۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی میں اس سے ملتا ہی نہیں تھا، بلکہ نوکروں سے کہہ دیتا تھا کہ اسے واپس بھیج دیں۔ اسی وجہ سے کئی سال گزر گئے اور میری زاؤ رو شوان سے کبھی ٹھیک طرح ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اپنی پچھلی زندگی کے آخری وقت میں بھی اسی کے لوگوں نے مجھے ہسپتال پہنچایا تھا اور اس کے باوجود وہ آج بھی خود کو میری منگیتر سمجھتی تھی۔ میں نے زو شین کو آواز دے کر روکا اور پوچھا، وہ کہاں ہے؟ زو شین نے جواب دیا، پچھلے باغ میں، وہ دبائی کے ساتھ وہاں پر کھیل رہی ہیں۔ میں سیدھا پچھلے باغ کی طرف چل دیا۔ وہاں میں نے زاؤ رو شوان کو دبائی کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا۔ اصل میں یہ کتا میں خود پالنا چاہتا تھا، لیکن شنزو شن نے کہا تھا کہ اسے کتے بالکل پسند نہیں، اس لیے میں نے بھی اس کے قریب جانا چھوڑ دیا۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ زاؤ رو شوان کی دبائی کے ساتھ اتنی اچھی دوستی ہو گئی۔ اس وقت اس نے اپنے اسکول کی نیلی یونیفارم پہن رکھی تھی۔ وہ ایک عام سی یونیفارم تھی۔
لیکن اس پر وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مرنے سے پہلے میں نے کئی لوگوں کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ کہتے تھے اتنی اچھی خوبصورت اور قابل ہونے کے باوجود اس نے اتنے سالوں تک کسی سے شادی نہیں کی۔ یہ سب یاد آتے ہی میری آنکھیں بھر آئیں۔ ظہور الشوان نے میری طرف دیکھا۔ اس وقت دبائی نے بھی اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ جب اس نے مجھے دروازے پر کھڑا دیکھا تو اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کب آ گیا تھا۔ وہ میری طرف آنے ہی والا تھا، لیکن پھر اسے یاد آ گیا میں تو اس سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے وہ وہیں رک گیا۔ وہ خاموشی سے ظہور الشوان کی طرف دیکھنے لگا۔ ظہور الشوان ابھی بھی پہلے کی طرح پرسکون اور کم عمر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بمشکل 20-22 سال کی لگ رہی تھی۔ جہاں تک اس کی پڑھائی کا تعلق تھا، وہ ہمیشہ پورے صوبے میں پہلی رینک حاصل کرتی تھی۔ وہی ایک شخص تھی جسے شینزو شین کبھی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ شینزو شین ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ ظہور الشوان کی قسمت بہت ہی اچھی ہے۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہترین پڑھائی کے وسائل فراہم کیے تھے، اس لیے وہ اتنی قابل بن گئی۔ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ اگر میرے پاس بھی اچھی سہولیات ہوتی تو میں بھی کبھی ظہور الشوان سے کم نہ ہوتی۔ ہر بار جب میں ظہور الشوان کا رزلٹ دیکھتا تو شینزو شین بہت ہی بے چین ہو جاتی تھی، اور اس وجہ سے میں ظہور الشوان کو بے اختیار اپنا دشمن سمجھنے لگا تھا۔ لیکن اگر آپ غور سے سوچو تو اس نے تو کبھی میرا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ اس نے کبھی میرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ آج جب میں نے اسے دوبارہ دیکھا تو آخرکار میں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا تم مجھ سے ملنے آئی ہو؟ ظہور الشوان آہستہ سے میری طرف آئی اور بولی ہاں میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، میں ابھی چلی جاتی ہوں۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے مل پائے گی۔ وہ تو صرف دبائی کو دیکھنے آئی تھی، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ میں اس سے ملنے پر راضی ہو جاؤں گا۔ اس کے لیے یہی بات کافی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ جانے لگی ہے تو میں نے پوچھا کیا تم رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا چاہو گی؟ یہ سنتے ہی ظہور الشوان نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا۔ کیا واقعی؟ اسی وقت سورج کی روشنی مجھ پر پڑ رہی تھی، جس سے میرے چہرے پر پہلے سے زیادہ نرمی نظر آ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا بالکل۔ اس وقت شینزو شین ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ وانگ بانگ کو واپس گھر چھوڑنے گئی تھی۔ اگر پہلے جیسا وقت ہوتا تو میں ضرور اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا اور پھر سب کے ساتھ کھانا کھاتا، لیکن آج میں نے جلدی کھانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر زو شین کچھ حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کیا ہم اس شین کا انتظار نہیں کریں گے؟ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا اس کا انتظار کیوں کریں؟ گھر کے تمام نوکر اس بات کے عادی ہو چکے تھے کہ میں ہمیشہ شینزو شین کے پیچھے گھومتا رہتا ہوں، لیکن اس بار میں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب میں اس کی بالکل ہی خوشامد نہیں کروں گا، اس لیے ابھی وہ سب اس تبدیلی کے عادی نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد زو شین نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے فوراً کہا جی میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا اور ہاں انکل شین کو بھی بتا دینا کہ انہیں کل سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زو شین نے میری طرف ایک نظر ڈالی، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ آخر وہ جانتا تھا کہ مالک کے فیصلوں پر زیادہ سوال نہیں کیے جاتے۔ جی میں سمجھ گیا۔ شینزو شین کے والد کی نوکری سے ہٹانے کے بعد میں جا کر چائنیز ریسٹورنٹ والے ڈائننگ ہال پر بیٹھ گیا۔ ظہور الشوان چپکے چپکے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جب بھی میں اس کی طرف دیکھتا تو وہ فوراً اپنی نظریں ہٹا لیتی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس وقت ظہور الشوان اتنی سادہ اور شرمیلی ہوگی۔ میں بے اختیار اسے چھیڑنے لگا۔ میں نے پوچھا کیا تم میری طرف دیکھتی کیوں نہیں؟ کیا میں اتنا برا لگتا ہوں؟ اگرچہ میری پڑھائی بہت خراب ہے، لیکن پھر بھی میری شکل و صورت کچھ بہتر ہی ہے۔ اگر بعد میں شینزو شین نے مجھے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو میری زندگی اس حال تک کبھی نہ پہنچتی۔ ظہور الشوان نے دوبارہ میری طرف دیکھا۔ اس نے آہستہ سے کہا نہیں، پھر خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہی تھی، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کے کان سرخ ہو چکے تھے۔ میں مسکرا کر اس سے پوچھنے لگا ویسے میں نے سنا ہے کہ تمہاری پڑھائی ہمیشہ بہت اچھی رہتی ہے۔ میرا ایسا دیوانہ رویہ دیکھ کر ظہور الشوان ابھی بھی کچھ گھبرا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا جی ٹھیک ہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا تم کسی ایسے ٹیوٹر کو جانتی ہو جو مجھے پڑھا سکے؟ آخر میں اب شینزو شین پر تو بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں دوبارہ اپنی پچھلی زندگی جیسی غلطیاں نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میرے والد پوری زندگی میری حفاظت کر لیں گے،
اس لیے میں نے کبھی دل لگا کر کتاب ہی نہیں کھولی، لیکن ابھی بھی میرے پاس موقع تھا، میں اپنی پڑھائی بہتر کرنا چاہتا تھا۔ زاورو شوان بہت سمجھدار تھی، اگر وہ کسی اچھے ٹیوٹر کی سفارش کرتی تو یقیناً وہ قابل اعتماد ہوتا۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا، آپ واقعی ٹویٹر رکھنا چاہتے ہیں؟ پھر اس نے شینزو شین کا نام لیا۔ اسے معلوم تھا کہ میرے پاس ایک ٹویٹر تھی، لیکن وہ میری کلاس فیلو بھی تھی۔ اسی وجہ سے شینزو شین کافی عرصے سے ہمارے گھر میں رہ رہی تھی۔ میں نے سکون سے جواب دیا، میں نے اسے نکال دیا ہے، کیونکہ شینزو شین ہمیشہ مجھے حقیر سمجھتی تھی اور مجھے پڑھانے کا اس کے پاس ذرا سا بھی صبر نہیں تھا۔ میں نے اس پر جتنا پیسہ خرچ کیا سب ضائع ہو گیا۔ زاورو شوان کچھ حیران ہو چکی۔ اس بات پر زاورو شیان تو حیران ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ میں واقعی سنجیدہ تھا، میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ پانی پیا تاکہ اپنی گھبراہٹ چھپا سکے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میرے پاس کوئی ٹویٹر نہیں ہے، میں نے تو سب کچھ خود پڑھا ہے۔ اگر آپ کو اعتراض نہیں ہو تو میں ہر روز آ کر آپ کو پڑھا سکتی ہوں۔ اسے لگتا تھا کہ شاید میں یہ بات کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ آخر پہلے تو کتاب کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، آج صرف میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہی اس کے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ لیکن یہ بات سن کر میں خوشی سے چونک گیا۔ میں نے فوراً کہا، واقعی؟ زاورو شوان نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اگر آپ چاہیں تو میں ضرور پڑھوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو پھر میں ضرور پڑھوں گا، بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری وجہ سے تمہاری اپنی پڑھائی متاثر نہ ہو جائے۔ اس نے فوراً جواب دیا، مجھے تو ویسے بھی پڑھنا ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگرچہ زاورو شوان کے چہرے پر زیادہ تاثرات نہیں تھے، لیکن اس کی آنکھیں بے حد نرم اور پرسکون تھیں۔ اس کے پاس ہائی اسکول کا پورا نصاب، اس نے اپنے ہائی اسکول کا پورا نصاب بہت پہلے ہی ختم کر لیا تھا، یہاں تک کہ اسے خصوصی ریٹینشن کوٹا بھی مل چکا تھا۔ لیکن اسے ڈر تھا کہ اگر وہ سب کچھ بتا دے تو شاید میں خود کو اس سے کم سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگوں، اس لیے اس نے یہ بات زبان پر نہیں لائی۔ میں نے مسکرا کر کہا، پھر میں پہلے ہی تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری پڑھائی واقعی بہت خراب ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں کچھ بے وقوف ہوں۔ شینزو شین کا نمبر بھی بہت اچھے تھے، لیکن اس نے کبھی دل سے مجھے نہیں پڑھایا۔ ایک ہی سوال اگر میں ایک بار سن کر نہ سمجھ پایا تو شینزو شین مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتی تھی۔ پہلے میری پڑھائی بس ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن جب سے اس نے مجھے پڑھانا شروع کیا میرے نمبر الٹا اور بھی گر گئے۔ میں نے خود پر اعتماد ہی کھو دیا۔ زاورو شوان نے آہستہ سے کہا، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا، کل سے اسکول کے بعد میں خود آپ کے گھر آ کر آپ کو پڑھاؤں گی۔ ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ زاورو شوان ہمیشہ کی طرح بہت خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی چاپ سٹک سے کچھ سبزی اٹھائی اور اس کی پلیٹ میں رکھ دی۔ میں نے کہا، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، اتنا جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت شینزو شین وانگ بانگ کے گھر سے واپس آ گئی۔ ابھی اسے خیر ملی تھی کہ اس کے والد کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے والد نے بھی اسے اچھی خاصی ڈانٹ لگائی تھی۔ جب وہ اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ میں اس کا انتظار کیے بغیر کھانا کھا رہا ہوں۔ میز پر رکھے ہوئے تمام کھانے تقریباً ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کا چہرہ فوراً اتر گیا۔ میں نے صرف ایک ہی نظر اس کی طرف ڈالی اور پھر خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ شینزو شین اصل میں میرے پاس آئی تھی تاکہ اپنے والد کے بارے میں مجھ سے بات کر سکے، لیکن جیسے اس کی نظر زاورو شوان پر پڑی وہ فوراً ناخوش ہو گئی۔ اس نے تیور بدل کر پوچھا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ پہلے وہ ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ میں صرف اس کے لیے جیتا ہوں، میں کبھی کسی دوسری لڑکی کے قریب نہیں جاتا۔ جب زاورو شوان ہمارے گھر آتی میں اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا اور فوراً واپس بھیج دیتا تھا، لیکن آج میں نے نہ صرف اسے گھر پر روکا بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہا تھا۔ میں نے سکون سے کہا، یہ میری مہمان ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو وہ تمہارا مسئلہ ہے۔ شینزو شین خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اسے جان بوجھ کر یہاں بلایا ہے، صرف مجھے جلانے کے لیے ہے نا؟ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے زاورو شوان پسند نہیں، ہر بار جب بھی وہ کسی معاملے میں پہلی رینک لیتی ہے میرا دل خراب ہو جاتا ہے۔ زاورو شوان میرے ساتھ بیٹھی رہی، وہ خاموش تھی اور ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، شینزو شین خود کو حد سے زیادہ اہم سمجھ رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، شینزو شین تم خود کو اتنا اہم مت سمجھو، پہلے میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ عورت ہی میری پوری دنیا ہے،
مجھے اس کے لیے ہر کام کرنا چاہیے، لیکن اب جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں میرے دل میں صرف نفرت اور بیزاری رہ گئی ہے۔ ایسے انسان سے محبت کرنا اپنی زندگی کو خود ایک نہ ختم ہونے والی اندھی کھائی میں دھکیلنے کے برابر ہے۔ شنزو شن نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی اور لڑکی کے ساتھ رہ کر تم مجھے جلا سکتے ہو تو جان جین تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو۔ میں تو دل سے چاہتی ہوں کہ تم کسی اور کے ساتھ ہی رہو تاکہ آئندہ تم دوبارہ میرے پاس نہ آؤ۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا، میرے پاس کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی شنزو شن وہاں سے گئی، میں نے دیکھا کہ زاورو شوان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پیچیدگی آ گئی تھی۔ میں نے فوراً وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس کی فضول باتوں پر دھیان مت دو، تم اس کی باتوں کی وجہ سے ناراض تو نہیں ہوئی؟ میں واقعی کچھ پریشان ہو گیا تھا، لیکن جس بات نے مجھے حیران کیا وہ یہ تھی کہ زاورو شوان نے اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اس کا رویہ پہلے سے کچھ ٹھنڈا سا لگ رہا تھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد میں خود زاورو شوان کو باہر چھوڑنے گیا۔ راستے بھر میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، وہ بھی خاموش تھی اور میں بھی۔ میں خود اسے یہاں لے آؤں گا، مجھے وانگ بانگ کی مہربانی قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ وانگ بانگ ایک اچھا انسان ہے، کم از کم سب لوگوں کی نظر میں تو وہ ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے۔ اسی لیے اگرچہ کچھ لوگ اس کی پیٹھ پیچھے مذاق بھی اڑاتے ہیں، پھر بھی وانگ بانگ ہمیشہ مثبت رہتا ہے۔ لیکن میں کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے اپنا سامان اچھی طرح سمیٹا، پھر کھڑا ہو گیا، لیکن میں ان کے ساتھ نیچے نہیں گیا۔ وانگ بانگ شینگزو شین کے ساتھ چلا گیا۔ وہ میری طرف بالکل توجہ نہیں دے رہا تھا۔ وانگ بانگ نے پوچھا، آخر تم نے اسے کیسے ناراض کر دیا؟ شینگزو شین بھی الجھن میں تھی، وہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک میرا رویہ اتنا ٹھنڈا کیوں ہو گیا۔ پہلے تو میں ہمیشہ ایک پالتو کتے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا، لیکن کل سے میں نے کچھ خاص نہیں کیا، پھر بھی میرا رویہ مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ یہ بات واقعی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وانگ بانگ نے اچانک کہا، ویسے کیا اس ہفتے کے آخر میں اپنی سالگرہ کی پارٹی میں اسے بھی بلاؤ گی؟ اس ہفتے شینگزو شین کی سالگرہ تھی۔ پچھلے سال بھی شینگزو شین نے امپیریل ہوٹل میں اپنی سالگرہ کی پارٹی رکھی تھی۔ وہ ہوٹل میں نے ہی بک کروایا تھا اور سارا انتظام بھی میں نے ہی کیا تھا تاکہ شینزو شین اپنی پوری کلاس کے کلاس فیلوز کو بلا سکے۔ صرف ایک رات کا خرچ ہی کئی لاکھ روپے تک پہنچ گیا تھا۔ جن کلاس فیلوز نے اس پارٹی میں شرکت کی تھی سب نے اس کی بہت تعریف کی تھی۔ سب کو لگتا تھا کہ شینزو شین کی سالگرہ کی پارٹی میں بلایا جانا ایک اعزاز ہے۔ اس بار بھی یہی ہونے والا تھا۔ چند دن پہلے ہی میں نے سارا انتظام مکمل کر دیا تھا۔ اگر میں یہ نہ کہتا کہ اب میں اس سے اپنا تعلق ختم کرنا چاہتا ہوں تو شینزو شین کو کبھی شک بھی نہ ہوتا، لیکن کل میری باتیں اور آج میرا ٹھنڈا رویہ دیکھ کر وہ خود کو زیادہ سوچنے سے روک نہ سکی۔ اس نے دل میں سوچا، اگر وہ نہ آیا تو کیا میری سالگرہ کی پارٹی پھر بھی ہوگی؟ مجھے دور جاتے دیکھ کر شینزو شین نے خود کو تسلی دی، چاہے کچھ بھی ہو وہ ضرور آئے گا۔ وہ میری سالگرہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ شاید وہ آج مجھ سے سرد مہری میں پیش آ رہا ہے صرف اس لیے کہ میری سالگرہ پر مجھے کوئی بڑا سرپرائز دے سکے۔ یہ سوچ کر اس کا دل کچھ ہلکا ہو گیا۔ وانگ بانگ نے بھی کہا، وہ ضرور آئے گا، آخر ہر سال تمہاری سالگرہ کا سارا انتظام وہی تو کرتا ہے۔ اسی دوپہر شینزو شین اور وانگ بانگ اسکول اینیورسری پروگرام کی ریہرسل میں چلے گئے۔ میں نے ان کا انتظار نہیں کیا، میں سیدھا گھر واپس آ گیا۔ زاورو شوان پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا وہ اور دابائی دونوں ایک ساتھ میرا استقبال کرنے آ گئے۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر میرے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ شاید یہ سب میری پچھلی زندگی کی محبت کی وجہ سے تھا، شاید اسی لیے اب جب بھی میری زاورو شیان سے ملاقات ہوتی ہے مجھے ہر لمحہ بہت قیمتی اور نایاب لگتا ہے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر زاورو شیان نے میری طرف دیکھا۔ وہ تو پہلے ہی میرے ضدی اور بے رخی والے رویے کی عادی ہو چکی تھی، لیکن ان دنوں میرا بدلا ہوا اور دوستانہ رویہ اسے ہر بار تھوڑا سا شرما دیتا تھا۔ وہ سیدھی میری طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم آج اتنی جلدی آ گئی؟ پھر میں نے کہا، چلو سیدھا اسٹڈی روم میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں زاورو شیان کو اوپر اسٹڈی روم میں لے گیا۔ آج اسکول میں کلاس کے دوران مجھے احساس ہوا کہ
بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں نے سوچا آج ان سب کے بارے میں اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ ہم دونوں اسٹڈی روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ پہلے میرے ساتھ والی جگہ پر ہمیشہ شین زو شین بیٹھتی تھی، لیکن وہ میرے ساتھ بیٹھ کر بھی کبھی مجھے دل لگا کر نہیں پڑھاتی تھی، بلکہ مجھے ہمیشہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ شاید میں اس کا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ زاؤ روشان کچھ دیر پہلے میرے ساتھ بیٹھی رہی، پھر اس نے 2 پیپر نکالے۔ وہ پہلے میرا موجودہ لیول جاننا چاہتی تھی۔ میں نے پوری توجہ سے دونوں پیپر حل کیے اور پھر انہیں اس کے حوالے کر دیا۔ زاؤ روشان نے خاموشی سے پیپر لیے اور کچھ دیر غور سے دیکھتی رہی۔ مجھے تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا معاف کرنا، میں واقعی بہت کمزور ہوں۔ زاؤ روشان نے فوراً سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، بس آپ کے پڑھنے کا طریقہ درست نہیں تھا۔ زاؤ روشان نے کہا، کیا میں پہلے آپ کی بنیادی پڑھائی مضبوط کر دوں؟ میں نے سر ہلا دیا۔ پڑھاتے وقت زاؤ روشان ہمیشہ سر جھکا کر بیٹھتی تھی۔ وہ میری طرف کم ہی دیکھتی تھی، لیکن وہ ہر بات بہت توجہ اور سنجیدگی سے سمجھاتی تھی، اور اس کا سمجھانے کا طریقہ میرے لیے بے حد آسان تھا۔ بہت سی باتیں جو مجھے پہلے کبھی سمجھ نہیں آتی تھیں، وہ اس کی ایک ہی وضاحت سے فوراً سمجھ آ جاتی تھیں۔ زاؤ روشان کچھ دیر تک پڑھاتی رہی، پھر میں نے دیکھا کہ وہ کچھ پیاس محسوس کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے پھر کہا، مجھے تو صرف یہ لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ بہت صبر سے پیش آتی ہو، لیکن فون پر تم اتنی سرد کیوں لگتی ہو؟ تم شروع سے آخر تک صرف مختصر جواب دیتی ہو۔ کیا یہ شین زو شین اور میرے معاملے کی وجہ سے ہے؟ کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے؟ زاؤ روشان نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ کل ہمارے گھر کچھ مہمان آ گئے تھے، اس لیے میں بہت مصروف تھی۔ میں آپ کے پیغام کا وقت پر جواب نہیں دے سکی۔ جب میں نے دیکھا تب تک صبح ہو چکی تھی۔ اگر آئندہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں پڑھائی میں مصروف تھے کہ اچانک میرا فون بج اٹھا۔ میں نے فوراً فون اٹھایا۔ دوسری طرف شین زو شین تھی۔ اس نے غصے سے کہا، جیانگ چین، آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا، میں نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز میں صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر میں نے اس کو کس بات پر ناراض کر دیا۔ شین زو شین نے غصے سے کہا، تم نے لوگوں سے کہہ دیا کہ میرا سارا سامان باہر پھینک دیں۔ میں نے بے اختیار زاؤ روشان کی طرف ایک نظر ڈالی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ پھر میں نے شین زو شین سے کہا، میں نے تمہیں کل ہی بتا دیا تھا، تمہارے باپ کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر تمہارے پاس میرے گھر میں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ ہی نہیں بچی۔ پھر میں نے کہا، میں ابھی پڑھ رہا ہوں، مجھے تنگ نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اس وقت شین زو شین دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ وہ اپنی چیزوں کو ایک ایک کر کے باہر پھینکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں۔ اسے لگ رہا تھا، کیا یہ واقعی مجھے گھر سے نکال دے گا؟ کیوں؟ میں نے فون بند کیا، پھر زاؤ روشان کی طرف دیکھ کر کہا، چلو پڑھائی جاری رکھتے ہیں۔ زاؤ روشان کچھ لمحوں تک خاموش رہی۔ اس نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک اسٹڈی روم کا دروازہ زور سے کھل گیا۔ شین زو شین دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سخت اور سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کی نظریں بار بار میرے اور زاؤ روشان کے درمیان گھوم رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے وہاں دیکھا، میں فوراً کھڑا ہو گیا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ کیا تم ہمیشہ مجھے حقیر نہیں سمجھتی تھی؟ اب یہاں آ کر کیا چاہتی ہو؟ شین زو شین غصے میں میری طرف بڑھی اور سخت لہجے میں بولی، جیانگ چین، تم نے میری اتنی بے عزتی کی ہے، کیا تمہیں یہ سب کر کر مزہ آ رہا ہے؟ زاؤ روشان بھی فوراً کھڑی ہو گئی اور وہ بے اختیار میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جیسے مجھے بچانا چاہتی ہو۔ میں نے شین زو شین کی طرف دیکھ کر کہا، تم کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہاری بے عزتی کی ہے، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم غلط ہو؟ آخر میں نے تمہاری بے عزتی کیسے کی؟ شین زو، جس شخص کی اصل میں بے عزتی ہوئی ہے وہ تو میں ہوں۔ میں نے غصے میں کہنا جاری رکھا، تمہاری زندگی کے تمام خرچے میں نے اٹھائے، پھر بھی تم ہر روز وانگ بانگ کے ساتھ رہتی ہو، اور میں ایک نوکر کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے چلتا رہا، تمہاری خدمت کرتا رہا، لیکن بدلے میں مجھے صرف تمہاری بے رخی اور سرد رویہ ہی ملا۔ کیا یہ میری بے عزتی نہیں تھی؟ اب میں صرف وہ سب کچھ واپس لینا چاہتا ہوں جو میں نے تمہیں دیا تھا،
और तुम इसे अपनी बेइज्जती समझ रही हो। शिनजो शिन ने अपने होंठ मजबूती से भींच लिए, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, ये मत समझना कि तुम इस तरह मुझे मजबूर कर सकते हो। मैं ना तुम्हें पसंद कर सकती हूँ और ना ही तुमसे मोहब्बत कर सकती हूँ। मैं आज साफ साफ कह देती हूँ कि मैं वांग बांग से मोहब्बत करती हूँ और तुम दोनों पहले ही एक दूसरे के साथ हो। जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है, मैं कभी भी तुम्हारे लिए कोई एहसान नहीं रखूंगी। ये कहकर वो मुड़ी और सीधा बाहर चली गई। दरवाज़ा शोर से बंद होने की आवाज़ आई। फिर मैंने खिड़की खोलकर नीचे देखा। मैंने देखा कि वो नीचे पहुंच चुकी थी। उसने अपना सामान उठाया और बगैर एक बार भी पीछे देखे वहां से चली गई। वो बहुत सादगी से और बगैर किसी हिचकिचाहट के वहां से रुखसत हो गई। शिनजो शिन हमेशा मेरे सामने एक बहुत मगरूर इंसान रही है। अगरचे उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे, फिर भी उसे अपने ऊपर बहुत गरूर था। मैं उसके साथ चाहे कितना भी अच्छा सलूक करता, वो कभी भी पैसे की वजह से अपने असूल नहीं बदलती थी। पहले मैं उसे पसंद करता था, लेकिन अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो सब कुछ वाकई बहुत मुखैज़ा खेज लगता है। ज़ाओरुशियान ने मुझे खिड़की के सामने खड़ा देखा तो आहिस्ता से बोली, जियांग चैन। मैं मुड़ा तो देखा कि ज़ाओरुशियान अभी भी वहीं खड़ी थी। मैंने कहा, माफ़ करना, आओ पढ़ाई दोबारा शुरू करते हैं। ज़ाओरुशियान ने मेरी तरफ देखा और नरमी से बोली, आज के लिए बस करें। मेरा ख्याल है कि मैं अब वापस चली जाऊं। मुझे लगता है कि आपका मूड ठीक नहीं है। मैंने फौरन जवाब दिया, नहीं, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। मुझे अपनी की हुई कुछ बेवकूफ़ियाँ याद आ गईं। लेकिन मैं शिनजो शिन की वजह से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, बल्कि उसे देखकर मुझे सुकून मिला, क्योंकि कम अज़ कम अब मुझे अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं रही। मैं इससे हमेशा के लिए दूर रहूँगा। इस ज़िंदगी में मैं दोबारा कभी उससे मोहब्बत नहीं करूँगा और ना ही दोबारा वही अंजाम पाऊँगा। ज़ाओरुशियान ने आहिस्ता से कहा, मैं अब चलती हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया। ज़ाओरुशियान चौंक गई। वो मुड़ी और खामोशी से मेरी तरफ देखने लगी। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मैंने अचानक ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं था। मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो कुछ उदास थी। जब भी शिनजो शिन आती और ऐसी बातें कह कर जाती तो ज़ाओरुशियान बेख्तियार मुझसे थोड़ा फासला बनाने लगती थी। पहले मेरा शिनजो शिन के साथ बहुत करीबी ताल्लुक था। मैंने कभी भी उससे अपनी मोहब्बत नहीं छुपाई। मुझे ये लगता था कि सब लोग, यहाँ तक के ज़ाओरुशियान भी यही समझती थी। सबको यही लगता था कि मैं हमेशा शिनजो शिन के साथ रहना चाहता हूँ। और सच ये है कि पहले मैं वाकई उसे पसंद करता था। अगर मेरी पिछली ज़िंदगी का अंजाम इतना दर्दनाक ना होता तो शायद मैं कभी हकीकत ना समझ पाता। इस बार मैंने देखा कि ज़ाओरुशियान मेरी तरफ देख रही थी। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ छोड़ दिया। फिर मैंने पूछा, क्या तुम हफ्ते के दिन फारग हो? मैं हुआंग टैंग होटल में खाना खाना जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वहाँ के खाने बहुत मज़ेदार होते हैं। पिछली ज़िंदगी में मैं हमेशा भूखा ही रहा। अब मैं बस अच्छा खाना खाकर ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहता हूँ। अगर पहले वाली बात होती तो मैं ज़रूर शिनजो शिन को साथ ले जाता, लेकिन अब मैं ज़ाओरुशियान को साथ ले जाना चाहता था। वैसे भी वही वो लड़की थी जिससे मेरे वालिद मेरी शादी कराना चाहते थे। अगर मैं खुद कोई गलती ना करूं तो ग्रेजुएशन के बाद शायद मेरी ज़ाओरुशियान से शादी हो जाए। पहले मुझे लगता था कि मेरे वालिद मेरी राय की कदर नहीं करते, लेकिन अब सोचता हूँ तो ज़ाओरुशियान किसी भी लिहाज से शिनजो शिन से कम नहीं थी, बल्कि उसकी शख्सियत और भी बेहतर थी। वो खूबसूरत भी थी और उसके ख़ानदान भी बहुत अच्छा था, और सबसे बढ़कर वो मुझे दिल से पसंद भी करती थी। असल में नुकसान उठाने वाला तो मैं खुद था। ज़ाओरुशियान ने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम उसके साथ नहीं जाना चाहते? ये कहते हुए उसने शिनजो शिन का जिक्र किया। मैंने उससे पूछा, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं फिर उसी के साथ रहूं और पहले की तरह तुमसे दूर भागता रहूं? ज़ाओरुशियान ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, बिल्कुल नहीं। मैं मुस्कुरा कर बोला, बस फिर ठीक है, हफ्ते के दिन मुलाकात होगी। हफ्ते की दोपहर मैं थोड़ी देर से पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने दरवाजे पर बहुत से पुराने जानने वालों को देखा। सब ने अच्छी तरह तैयारी की हुई थी। मुझे देखते ही ली यांग, जो वांग बांग का करीबी दोस्त था, हंस पड़ा और बोला, जियांग चैन,
تم میں اتنی ہمت بھی ہے کہ تم یہاں بھی آ گئے؟ میں نے بھویں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ میں یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ ہوانگ ٹنگ ہوٹل کا مالک میرے والد کا اچھا دوست ہے۔ میں یہاں کا VIP ہوں۔ میں جب چاہوں یہاں آ سکتا ہوں۔ البتہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیوں سمجھتے ہو کہ میں یہاں نہیں آ سکتا؟ لی یانگ نے تنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ پچھلے 2 دن سے شینزو شین نے تمہاری طرف دیکھا تک نہیں، اور آج اس کی سالگرہ ہے، پھر بھی تم بے شرم ہو کر یہاں چلے آئے۔ تب مجھے یاد آیا آج واقعی شینزو شین کی سالگرہ تھی۔ ان دنوں میں پڑھائی میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں رہا۔ اگر یہ لوگ مجھے نہ یاد دلاتے تو شاید میں مکمل طور پر بھول ہی جاتا۔ چند دن پہلے ہی میں نے ہوانگ ٹنگ ہوٹل والوں کو سب انتظامات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس سال شینزو شین کا 18ویں سالگرہ تھی، اور اس کی 18ویں سالگرہ کے لیے میں نے پورا ہوانگ ٹنگ ہوٹل خاص طور پر اس کے لیے سجوا دیا تھا۔ وہ دن واقعی بہت شاندار تھا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ وانگ بانگ شینزو شین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا، وہ فوراً غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا میں وانگ بانگ کو پسند کرتی ہوں، ہم دونوں ایک ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جیانگ چین، کیا تم میری زندگی میں مداخلت کرنا بند نہیں کر سکتے؟ یہ سن کر میں بھی ناراض ہو گیا اور میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ آخرکار ہم دونوں 2 دن تک ایک دوسرے سے ناراض رہے، لیکن آخر میں پہل میں نے ہی کی۔ میں نے خود جا کر اس سے معافی مانگی تھی۔ یہ سب اس کی سالگرہ سے شروع ہوا تھا۔ بعد میں وہ دونوں کھلے عام ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں نے شینزو شین سے بار بار منتیں کی کہ وہ میرے ساتھ رہے، صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے والد کی کمپنی بھی اس کے حوالے کر دی، اور جب میں ان باتوں کو یاد کرتا ہوں تو لگتا ہے میں نے واقعی کتنی بے وقوفیاں کی تھیں۔ اب میرے سامنے وہی منظر دوبارہ تھا، لیکن اس بار مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شینزو شین کی سالگرہ کے لیے ہوٹل میں جو کچھ بھی تیار کیا گیا تھا وہ سب میرے انتظام سے ہوا تھا، اور اس کا سارا خرچہ بھی میں ہی ادا کر رہا تھا۔ لیکن اب جب میں نے دوبارہ یہ زندگی جینے کا موقع پا چکا ہوں تو مجھے اس کا ذرا بھی پرواہ نہیں رہی۔ وہ تو اتنی بے شرم تھی کہ اپنے دوستوں کو بھی یہاں لا کر میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا آخر اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے اپنے کلاس فیلوز کو تنزیہ باتوں کو مکمل نظر انداز کر دیا اور سیدھا لفٹ کی طرف آگے بڑھ گیا، کیونکہ ظہور الشان اور میں پہلے ہی اپنی نشست طے کر چکے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آ چکی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی میں لفٹ سے باہر نکلا میں نے دیکھا کہ شینزو شین اور وانگ بانگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر میں ہی مجھے دیکھ لیا۔ شینزو شین کی نظریں فوراً مجھ پر ٹھہر گئیں۔ وہ مسکرائی اور بولی، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم واقعی نہیں آؤ گے۔ شینزو شین میری طرف چل کر آئی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا غرور تھا اور وہ ہنستے ہوئے بولی، دیکھا آخر تم آ ہی گئے۔ یہ مت سمجھنا کہ صرف یہاں آ جانے سے میں تمہاری پہلے والی حرکتوں کو معاف کر دوں گی۔ جیانگ چین، میں اب بھی تم سے ناراض ہوں۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی، اپنی ناراضگی کو ہتھیار بنا کر مجھے ہر بار جھکنے پر مجبور کرتی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ شینزو شین نے کہا، اگر تم میری سالگرہ پر نہیں آئے تو پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں تمہاری سالگرہ منانے کیوں آؤں؟ تم نے مجھے دعوت ہی کب دی تھی؟ تمہاری سالگرہ میں اتنے سارے کلاس فیلوز آئے ہیں، کیا ضروری ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہوں؟ میری بات سن کر شینزو شین کچھ گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے پوچھا، جیانگ چین، تمہارا مطلب کیا ہے؟ اب بھی وہ مجھ سے بات کر رہی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ آج اس کی سالگرہ پر میں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے غصہ دلانا چاہتا تھا۔ اسی وقت ریسٹورینٹ کا مینیجر میرے پاس آیا۔ اس نے ادب سے میری طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، کیا ظہور الشان آ چکی ہے؟ مینیجر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی وہ آ چکی ہیں۔ میں نے کہا، برائے کرم مجھے ان کے پاس لے جائیں، شکریہ۔ مینیجر مجھے ظہور الشان کے پاس لے جانے لگا۔ اسی وقت شینزو شین بھی میرے پیچھے آ گئی۔ وہ بولی، جیانگ چین، کیا تمہارا ڈرامہ ابھی ختم نہیں ہوا؟ تم واقعی ظہور الشان کے پاس جا رہے ہو صرف اس لیے کہ اس کا مزاج نرم ہے؟ میں نے اس کی طرف ایک لمحے دیکھا اور پرسکون لہجے میں کہا، میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا، یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے۔ تم ہی تو کہتی تھی کہ میں تمہارے پیچھے نہ گھوما کروں، اب میں تمہارے پیچھے نہیں پھر رہا، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟
तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये कह कर मैं आगे बढ़ गया। शेन ज़ो शेन मेरे पीछे आने लगी। ये देखकर वांग बांग को भी लगा कि यह मुनासिब नहीं है। उसने पहले कभी शेन ज़ो शेन को मेरे लिए इतना बेचैन नहीं देखा था, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम था कि शेन ज़ो शेन आखिर इतनी बेचैन क्यों है। वो मुझे नहीं चाहती थी, वो सिर्फ मेरी जेब में मौजूद पैसा नहीं छोड़ना चाहती थी। पहले भी वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन मेरी दी हुई हर सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाती थी। ज़ुबान से तो वो मेरी चीज़ें लेने से इनकार करती थी, लेकिन दिल ही दिल में सब कुछ लेकर बहुत खुश होती थी। अब जब मैंने उसे नज़रअंदाज करना शुरू किया तो वो घबरा गई। आखिर उसकी सालगिरह की पार्टी की तैयारी इतने अरसे से हो रही थी। अगर मैं सब कुछ वापस ले लेता तो ये पार्टी कैसे चलती। इसलिए शेन ज़ो शेन ने जल्दी से कहा, अगर तुम मेरी और वांग बांग के ताल्लुक की वजह से नाराज़ हो तो मैं उससे दूर रह सकती हूँ। अगर ऐसा करने से तुम मान जाओ तो बराए करम ये सब बंद कर दो। वो अंदर से घबरा चुकी थी, इसलिए पहली बार उसने खुद पीछे हटने का फैसला किया। यही बात काफ़ी थी कि उसकी सालगिरह की पार्टी उसके लिए कितनी अहम थी। अगर उसे अपनी इज्जत और शोहरत की फिक्र ना होती तो वो स्कूल में खुद को किसी अमीर घराने की लड़की जाहिर ना करती और ना ही इतने ज़्यादा लोगों को अपनी सालगिरह की पार्टी में बुलाती। आखिरकार वो सब के सामने अपनी इज्जत खोने से डरती थी। पहले सब लोग शेन ज़ो शेन को एक ठंडे मिजाज और मगरूर लड़की समझते थे, लेकिन आज सिर्फ एक सालगिरह पार्टी के लिए उसे खुद पीछे हटते देखकर मुझे ये सब काफ़ी दिलचस्प लगा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, मैं मान गया। मुझे मालूम है कि आज तुम्हारी सालगिरह है और मैं भी नहीं चाहता कि सब लोगों का मज़ा ख़राब हो। ये कहकर मैंने रेस्टोरेंट के मैनेजर की तरफ देखा और कहा, मैंने पहले आपके रेस्टोरेंट में जेड हॉल बुक करवाया था, वो शेन ज़ो शेन के नाम पर है। मैनेजर ने रिकॉर्ड देखकर कहा, जी बिल्कुल, क्योंकि आज शेन ज़ो की सालगिरह है तो वो हॉल इन्हीं के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने खामोशी से शेन ज़ो की तरफ देखा। मुझे इतना पुरसकून देखकर उसने सुकून की सांस ली। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, तुमने ये सब सिर्फ इसलिए किया है ताकि मेरा और वांग बांग का साथ टूट जाए। तुम बस ये नहीं चाहते कि हम दोनों एक साथ रहें। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। तुम किसके साथ रहती हो मुझे इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शेन ज़ो, बस इंतज़ार करो, वक्त आने पर तुम खुद समझ जाओगी। मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। मैनेजर खामोशी से एक तरफ खड़ा रहा। मैंने जानबूझकर वो बात कही थी ताकि शेन ज़ो सबके सामने शर्मिंदा हो। मुझे इसका ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो मुड़ी और वहाँ से चली गई। मैनेजर ने मेरी तरफ देखा। फिर मैंने उससे कहा, जेड हॉल का इंतज़ाम करवा दो। मैंने सर हिलाते हुए मजीद कहा, लेकिन याद रखना तमाम खर्च शेन ज़ो से ही वसूल किया जाए। जब तक पूरा बिल अदा ना हो किसी को भी वहाँ से जाने की इजाज़त ना देना। मैनेजर ने फौरन जवाब दिया, जी बिल्कुल। वो सारा इंतज़ाम करने चला गया और मैं ज़ाओरुशियान के पास चला गया। इधर शेन ज़ो वापस वांग बांग के पास आ गई। वांग बांग ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई। शेन ज़ो ने बेपरवाही से जवाब दिया, कोई खास बात नहीं थी। उसने एक नज़र वांग बांग की तरफ देखा। उसका रवैया अभी भी नरम और प्यार भरा था। वो चाहता था कि मैं वांग बांग से दूर रहूं। उसे लगा कि उसका ये ख्याल बहुत अच्छा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, आज की सालगिरह की पार्टी ख़त्म होने के बाद उसका मुझसे हमेशा के लिए कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और वो आइंदा कभी मुझे अहमियत भी नहीं देगी। दूसरी तरफ आज ज़ाओरुशियान ने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी। उसने सफ़ेद रंग का एक सादा सा लिबास पहना हुआ था। अगरचे उसका अंदाज बहुत सादा था, लेकिन वो बेहद खूबसूरत और बावकार लग रही थी। जब मैं अंदर दाखिल हुआ वो पूरी तवज्जो से मेन्यू देख रही थी। अचानक उसे मेरी आवाज़ सुनाई दी। उसने फ़ौरन सर उठाया और मेरी तरफ देखा। वो मुस्कुराई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लगता है मैंने तुम्हें काफ़ी देर इंतज़ार करवाया। ज़ाओरुशियान खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। आज मैंने सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहन रखी है। मैं बहुत ताज़ा दम और खूबसूरत लग रहा था। बस जिस्म पहले की निस्बत कुछ दुबला था। मैं फितरी अंदाज में जाकर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। ज़ाओरुशियान ने शायद ये तवक्को नहीं की थी कि मैं उसके इतने करीब आकर बैठ जाऊंगा। वो थोड़ी सी घबरा गई और कुछ बेचैनी सी नजर आने लगी।
اس نے آہستہ سے کہا یہاں تو بہت سی کرسیاں خالی ہیں، میں چاہتا تو کسی اور جگہ بیٹھ سکتا تھا لیکن مجھے اس کی گھبراہٹ کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے آرڈر کر دیا ہے؟ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی تو میں خود اس کے قریب ہو گیا۔ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور مینیو دیکھنے لگا۔ زاؤ روشیان اب مینیو پر توجہ نہیں دے رہی تھی، وہ بار بار میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم میں نے کون سا شیمپو استعمال کیا تھا لیکن اس کی خوشبو بہت تازہ اور اچھی تھی، اس میں ذرا سی بھی ناگواری نہیں تھی۔ میں نے چند مسالے دار کھانے آرڈر کیے۔ میں آج کچھ تیز مسالے والا کھانا کھانا چاہتا تھا، شاید اس سے مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ میں واقعی اب بھی زندہ ہوں۔ پچھلی زندگی میں جب میرے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ پہننے کو اور نہ ہی میں سکون سے سو سکتا تھا، وہ میرے لیے عذاب کے دن تھے۔ اب اگرچہ میں دوبارہ زندگی پا چکا ہوں، پھر بھی کبھی کبھی خواب میں خود کو اسی پرانی زندگی میں دیکھتا ہوں۔ کھانا بہت مسالے دار تھا، میں مزے سے کھانے لگا۔ پھر میں نے آہستہ سے تربوز کا جوس اٹھایا اور ایک گھونٹ پیا۔ زاؤ روشیان نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو مسالے دار کھانا پسند ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں بہت پسند ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا مجھے بھی پسند ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چاپ سٹک اٹھا لی اور میری پلیٹ میں کچھ سبزی رکھ دی۔ ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ کچھ دیر بعد امپیریل ہوٹل کے مالک زویا اندر آئے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ادب سے سلام کیا، پھر انہوں نے ایک فائل میرے سامنے رکھ دی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ زویا نے کہا اوہ جیانگ چین بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ سن کر مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ وہ اصل میں مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ زویا سیدھا زاؤ روشیان کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے کہا مس زاؤ ہمارے ہوٹل میں خوش آمدید۔ اگر ہماری مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ جائے تو برائے کرم مجھے ضرور بتائیے گا۔ وہ میرے والد کا کافی قریبی تھا، اس لیے وہ زاؤ روشیان کی اصل پہچان جانتے تھے۔ تمام لوگوں کو زاؤ روشیان کے پس منظر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بیجنگ کے زاؤ خاندان کی چھوٹی بیٹی خاموشی سے بونگ چینگ میں رہ رہی ہے۔ زاؤ روشیان نے صرف مختصر سا جواب دیا جی بالکل۔ اس کے بعد وہ دوبارہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ اس کا رویہ بہت ٹھنڈا تھا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ وہ سب سے گھل مل کر بات کرنے والی لڑکی ہوگی، لیکن آج اسے دیکھ کر معلوم ہوا کہ زاؤ روشیان دوسروں سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ زویا کچھ دیر اس کے پاس کھڑے رہے، انہوں نے اس کے لیے پانی بھی ڈالا، لیکن زاؤ روشیان نے کچھ نہیں کہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آخر کار زو یو نے بے بسی سے کہا پھر میں اجازت چاہوں گا، آپ دونوں آرام سے کھانا کھائیں۔ میں نے اسی وقت کہا ایک منٹ انکل زو۔ میں نے انہیں آواز دی۔ زویا نے میری آواز سنی تو رک گئے، پھر وہ دوبارہ مڑ کر میری طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا جی جیانگ چین حکم کریں۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح گرم جوش مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک نہایت ہی اچھے انسان لگتے تھے، اس لیے میرے دل میں ہمیشہ ان کے لیے احترام رہا تھا۔ لیکن اگر مجھے صحیح یاد تھا تو شینزو شین کی سالگرہ کی پارٹی کے تیسرے دن ہوانگ ٹینگ ہوٹل میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچن میں موجود فائر ایکسٹنگشر خراب تھا۔ جب آگ بجھانے کی کوشش کی گئی تو وہ فائر ایکسٹنگشر بالکل کام نہیں آیا۔ اس آگ میں کئی لوگ زخمی ہوئے اور کچھ لوگوں کی جان بھی چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد جو ہوانگ ٹینگ ہوٹل پہلے بون جینگ کا سب سے مشہور ہوٹل تھا، اس کی شہرت ختم ہو گئی۔ میں نے بھی یہ سنا تھا کہ اس واقعے کے بعد زویا بھی شدید صدمے میں آ گئے تھے اور بیمار پڑ گئے تھے۔ میں نے زویا کی طرف دیکھا اور پوچھا انکل زو آپ کے ہوٹل کے فائر سیفٹی سسٹم میں سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ میرا یہ سوال سن کر زویا حیران رہ گئے۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا جیانگ چین آپ نے اچانک یہ بات کیوں پوچھی؟ میں نے سنجیدگی سے کہا میرا خیال ہے آپ کو ایک بار پھر اچھی طرح سب کچھ چیک کروا لینا چاہیے، خاص طور پر کچن کو۔ زویا مسکرا کر بولے فکر نہ کریں، ہمارے ہوٹل کا فائر سیفٹی سسٹم بہترین ہے، یقیناً کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے تمام مہمانوں کی حفاظت کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر میں نے دوبارہ کہا انکل زو آپ ایک بار خود جا کر چیک کیوں نہیں کر لیتے؟ میری بار بار ضد دیکھ کر زویا کے چہرے پر ہلکی سی ناراضگی آ گئی۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ زویا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا
آپ کا مطلب کیا ہے جیانگ چین؟ کیا آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے؟ انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرے آپ کے والد کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ میرے کردار کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں ہمیشہ پوری دیانتداری سے کاروبار کرتا ہوں۔ کیا آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں؟ وہ عمر میں میرے والد کے برابر تھے، ان کی نظر میں میں صرف ایک بچہ تھا، اس لیے شاید انہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی وقت ظاہر شان نے اچانک کہا، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو آپ ایک بار جا کر دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ جب سے زوجہ کمرے میں آئے تھے ظاہر شان نے ان سے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ وہ جو بھی پوچھتے وہ صرف مختصر سا جواب دیتی، لیکن اس بار اس نے خود یہ بات کہی۔ زویا نے اس کی بات کی عزت رکھی۔ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی جا کر دیکھتا ہوں۔ ظاہر شان ہمیشہ کی طرح پرسکون بیٹھی رہی۔ اس کی شناخت بھی خاص تھی، اگرچہ وہ حقیقت میں میری ہم عمر تھی، لیکن جب وہ کوئی بات کہتی تو لوگ اسے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ زویا کے جانے کے بعد میں نے حیرت سے ظاہر شان کی طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، تم نے میری حمایت کیوں کی؟ میں نے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کیونکہ مجھے حقیقت میں کچھ معلوم تھا، لیکن ظاہر شان کا نقطہ نظر سے اسے اس بات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر شان نے بھی میری بات سن کر کہا، جب تم نے یہ بات کہی تھی تو تمہارا ساتھ دینا ہی درست تھا۔ میں نے پوچھا، اگر میں بے بنیاد بات کر رہا ہوں تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ ظاہر شان نے سکون سے جواب دیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم مذاق بھی کر رہے ہوتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ زیادہ سے زیادہ میں انہیں ایک بار جا کر دیکھنے کے لیے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ یہ سب باتیں بہت پرسکون انداز میں کہہ رہی تھی، لیکن میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گرمی اور سکون بھر گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھ پر دل سے اعتماد کیا ہو۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب مجھے الزائمر کی بیماری ہوئی تھی۔ اس وقت کوئی بھی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ میں ڈرامہ کر رہا ہوں۔ اگر واقعی میں جھوٹ بول رہا ہوتا تو میں خود مان لیتا، لیکن اس وقت ہر شخص مجھ پر الزام لگا رہا تھا۔ سب مجھ سے نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ میں خود بھی اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ لیکن آخر میں مجھے معلوم ہوا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ لوگ مجھ پر یقین نہیں کرتے تھے، بلکہ شین چو شین نے جان بوجھ کر مجھے الزائم میں مبتلا کیا تھا۔ اس نے مجھے وہی سوئی لگائی تھی جو پہلے ایک الزائم کے مریض پر استعمال ہو چکی تھی۔ وہ یہ سب کچھ صرف اس لیے کرنا چاہتی تھی تاکہ مجھ سے شادی نہ کرنی پڑے۔ آخر وہی شخص جانتا ہے جس نے تمہارے خلاف سازش کی ہو کہ تمہارا لگایا گیا الزام کتنا جھوٹا ہے۔ میں اور ظاہر شان کافی دیر تک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم فوراً نہیں گئے۔ میں نے ریسٹورنٹ سے ڈیزرٹ منگوایا، ساتھ ہی اپنا ہوم ورک بھی نکال لیا۔ میں وہیں بیٹھ کر ہوم ورک کرنے لگا اور ظاہر شان ساتھ ساتھ مجھے سمجھا رہی تھی۔ ہم دونوں شام تک وہیں بیٹھے رہے۔ ادھر شینزو شین کی سالگرہ کی پارٹی بھی ختم ہو گئی۔ جب سب لوگ جانے لگے تو ریسٹورنٹ والوں نے سب کو روک لیا کیونکہ شینزو شین نے بل ادا نہیں کیا تھا۔ اسی وقت شینزو شین نے مجھے کال کی۔ پہلی بار میں نے کال اٹھائی۔ ظاہر شان بھی میرے پاس بیٹھی میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ کال کس کی ہے۔ میں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد شینزو شین نے دوبارہ کال کی۔ میں نے کال نہیں اٹھائی۔ پہلی بار میں نے کال نہیں اٹھائی، اس بار میں نے کال اٹھا لی۔ فون کی دوسری طرف شینزو شین غصے میں بولی، جیانگ چین تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ جتنا زیادہ غصہ کرتی مجھے اتنی ہی خوشی ہوتی۔ اگرچہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، لیکن پچھلی زندگی کا بدلہ لیے بغیر میرے دل کو سکون نہیں مل سکتا تھا، ورنہ میرے دل کا غصہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ میں ہلکا سا مسکرایا اور کہا، کیا ہوا؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ شینزو شین نے اپنی آواز آہستہ کرتے ہوئے کہا، فوراً آ کر بل ادا کرو، مزید مسئلہ مت کھڑا کرو۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بس سالگرہ کی پارٹی ختم ہو جائے، پھر وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گی، لیکن اسے یہ بالکل توقع نہیں تھی کہ اسے یہاں آ کر میری ضرورت پڑ جائے گی۔ اب اس کے پاس بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ سب لوگوں کو روک لیا گیا تھا اور سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے حیرت سے کہا،
یہ تو عجیب بات ہے، میں تمہاری سالگرہ کی پارٹی میں آیا ہی نہیں تھا، تو پھر مجھ سے بل ادا کرنے کا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم اپنے کلاس فیلو سے کیوں نہیں کہتی، یا پھر سب مل کر خود بل ادا کر دیں؟ ویسے بھی وہ لوگ تمہارے بہت اچھے دوست ہیں، تمہارا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق بھی ہے، تم اکثر انہیں کھانے پر بلاتی ہو۔ ماضی میں ہر مہینے شینزو شین کو ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے دیتا تھا۔ شینزو شین بھی یہ سب بہت فطری سمجھتی تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ ان پیسوں کی حقدار ہے۔ وہ میرے دیے ہوئے پیسوں کو اپنی کمائی جیسا سمجھتی تھی، وہ بھی کافی زیادہ خرچ کرتی تھی، کبھی کبھار سب کو کھانے پر بلاتی تھی۔ اسی وجہ سے سب لوگ سمجھتے تھے کہ شینزو شین بہت سخی ہے اور سب اس کے قریب رہنا چاہتے تھے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے خرچ ہونے والا پیسہ میرا تھا۔ فون کی دوسری طرف سے شینزو شین نے غصے سے کہا، جیانگ چین، کیا تمہیں ایسا کرنا ضروری ہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ میں بل ادا کرنے کے لیے کیا کروں؟ میں نے سکون سے جواب دیا، منت کرو، کم از کم تمہارے اندر منت کرنے کا انداز تو ہونا چاہیے۔ فون پر میری بات سن کر شینزو شین بہت ناراض ہو گئی، وہ غصے میں آ گئی۔ میں پہلے کی طرح بغیر کسی شرط کے اس کے پیچھے نہیں چل رہا تھا، اس لیے ظاہر تھا کہ وہ غصہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے غصے کو دبایا اور مزید کچھ کہنا نہیں چاہا۔ میں نے کہا، چھوڑو، رہنے دو۔ پھر میں نے کال کاٹ دی۔ فون دوسری طرف مسلسل بج رہا تھا۔ اب ان سب کو ہوٹل کے عملے نے روکے ہوئے تھا، وہ وہاں سے بالکل بھی نہیں جا سکتے تھے۔ میں نے فون بند کیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے زاورو شیان سے کہا، میں باہر جا رہا ہوں۔ میں سیدھا چلتے ہوئے جیڈ ہال کی طرف گیا۔ اسی وقت سالگرہ کی پارٹی میں آنے والے تمام کلاس فیلوز اندر موجود تھے، وہ اب بھی وہیں رکے ہوئے تھے۔ سب کی نظریں شینزو شین پر تھیں۔ ماحول ایک دم بہت عجیب اور شرمندگی والا ہو گیا تھا، وہ لوگ وہاں سے جا نہیں سکتے تھے اور شینزو شین بے بس ہو کر سب کی نظریں برداشت کر رہی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو مینیجر میرے پاس آیا، اس نے ادب سے کہا، جیانگ چین۔ میں نے ان سب لوگوں کو دیکھا، سب نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھے تھے۔ آج دوپہر تک یہ سب لوگ مجھے حقیر سمجھ رہے تھے، لیکن اس وقت کسی کے بھی چہرے پر پہلے جیسا غرور نہیں تھا۔ آخرکار اس سے زیادہ شرمندگی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ انسان یہاں پھنس جائے اور بل ادا کرنے کے پیسے بھی نہ ہوں۔ میں سب کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا، کیا ہوا؟ کیا یہ شینزو کی سالگرہ کی پارٹی نہیں ہے؟ لیکن یہ تو زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی۔ میں خاص طور پر شینزو کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت شینزو کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ وانگ بانگ ایک طرف کھڑا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ مینیجر نے وضاحت کی، مس شین نے بل ادا نہیں کیا تھا، میں نے صرف ان سے کہا تھا کہ وہ بل ادا کر دیں۔ میں نے کہا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اسے اتنا بڑا مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں، یہ سب میرے کلاس فیلوز ہیں، آج رات کا خرچ میں ادا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا کارڈ نکال کر دیا۔ مینیجر نے کارڈ لیا اور اسے سوائپ کرنے کے لیے چلا گیا۔ باقی لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے، ان کے دل کے جذبات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے، ان کے خیالات بہت الجھے ہوئے تھے۔ شینزو کی سالگرہ تھی، اس نے مجھے صرف بل ادا کرنے کے لیے بلایا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہ خود بل ادا نہیں کر سکتی؟ شینزو کو محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ شرمندگی سے گرم ہو رہا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر سوچنے لگی کہ تم اتنی آسانی سے یہاں آ گئے، تو اصل مقصد یہ تھا کہ تم مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرو تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ میں ایک غریب انسان ہوں۔ اس نے سوچا، تم نے مجھے بل ادا کرنے کے لیے بلایا اور میں نے خود ہی بل ادا کر دیا، لیکن اب جب سب کچھ اتنا واضح ہو چکا تھا، مجھے سب کے سامنے اپنا کارڈ سوائپ کرنا پڑا۔ یہ آدمی واقعی پاگل ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد مینیجر نے کارڈ سوائپ کرنے کا کام مکمل کر لیا، پھر اس نے میرا کارڈ اور بل واپس مجھے دے دیا۔ اس نے ادب سے کہا، مسٹر جیانگ چین، بل ادا ہو چکا ہے، یہ رہا آپ کا بل۔ میں نے بل کو دیکھا اور جان بوجھ کر اوپر لکھی ہوئی رقم اونچی آواز میں بڑھی، 8,60,000۔ میں نے شینزو کی طرف دیکھا اور کہا، سالگرہ مبارک ہو شینزو، اس سال تمہاری سالگرہ کا یہ بل میں ادا کر دیتا ہوں، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آخر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن تمہارا بوائے فرینڈ کی مدد تو نہیں کر سکتا ہے نا؟ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے وانگ بانگ کی طرف دیکھا، وانگ بانگ میرے پاس ہی کھڑا تھا،
اس کا چہرہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا اور وہ حیران نظر آنے لگا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے شینزو کو پیسے دیے تھے؟ کیا وہ امیر خاندان کی بیٹی نہیں تھی؟ سب کے سامنے جو منظر بنا تھا وہ واقعی بہت شرمندگی والا تھا۔ اسی وقت لی یان کھڑا ہوا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، تم مذاق کر رہے ہو کیا؟ شینزو کا پیسہ تمہارا ہے؟ کیا شینزو کا پیسہ تمہارا ہے؟ تم تو صرف اس کی گھر کی نوکرانی کے بیٹے ہو، تم تو صرف اس کی دیکھ بھال کرتے ہو۔ تمہیں آخر کیا ملا؟ یہ سب کر کر تمہیں آخر کیا ملا؟ تمہارے پیسے بھی تو اسی نوکرانی کے ہیں نا؟ میں نے لی یان کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چونکہ تم نے کہا ہے کہ میں شینزو کے گھر میں نوکرانی کا بیٹا ہوں تو آج میں تمہیں حقیقت بتا دیتا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں۔ اس کے والد میرے ڈرائیور ہیں۔ اس دن اسکول گیٹ پر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور شینزو اور وانگ بانگ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اب انہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو شینزو سے پوچھ سکتے ہو۔ یہ کہنے کے بعد میں نے شینزو کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، شینزو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ میری طرف دیکھتی رہی۔ وہ یہ حقیقت قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے کبھی بھی ایسی بے عزتی برداشت نہیں کی تھی اور آج سب لوگ اس پر ہنس رہے تھے، لیکن اس بار وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ممکن تھا کہ میں نے اس کے لیے پیسے واپس کر دیے ہوتے، پھر بھی میں نے اسے یہاں سب کے سامنے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے میری طرف توجہ نہیں دی، وہ مڑی اور وہاں سے باہر چلی گئی۔ وانگ بانگ نے یہ سب کچھ دیکھا، وہ بھی فوراً اس کے پیچھے باہر چلا گیا۔ سامنے کا منظر واقعی برداشت کرنا مشکل تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حقیقت میں آج سے پہلے تک وہ بہت فخر محسوس کرتا تھا۔ وہ اپنے کلاس فیلوز کو شینزو کے ساتھ اپنا تعلق کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا شینزو ایک امیر خاندان کی بیٹی ہے، اگر وہ سب کے سامنے اپنے تعلق کا اعلان کرے گا تو سب لوگ اس سے حسد کریں گے، لیکن اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ حقیقت میں وہ ایک ڈرائیور کی بیٹی تھی۔ پھر وہ پہلے امیر خاندان کی بیٹی ہونے کا دکھاوا کیوں کرتی تھی؟ جب دونوں وہاں سے چلے گئے تو میں نے وہاں موجود سب لوگوں کی طرف دیکھا اور میں نے کہا، اب کچھ نہیں ہوا، سب لوگ جا سکتے ہیں۔ گھر جاتے وقت زیادہ احتیاط کرنا، رات کافی ہو چکی ہے۔ سب لوگ جیڈ ہال سے ایک ایک کر کے باہر چلے گئے۔ میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، پھر میں بھی جیڈ ہال سے باہر آ گیا۔ مینیجر میرے ساتھ گیٹ تک آیا، وہ مجھے لفٹ کے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ اسی وقت زاورو شیان بھی وہاں آ گئی۔ ہم دونوں ایک ساتھ لفٹ میں داخل ہوئے۔ اس بار میں نے کچھ نہیں کہا، پورا راستہ بہت خاموشی رہی۔ اب بھی کچھ دیر پہلے اگرچہ میں نے سب کے سامنے اپنی اصل پہچان واضح کر دی تھی، لیکن پھر بھی مجھے زیادہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ان سالوں میں جو تکلیفیں اور مشکلات میں نے برداشت کی تھیں، ان کے مقابلے میں صرف شینزو کو یہ سزا دینا میرے دل کے غصے کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ زاورو شیان نے دیکھا کہ میں خاموش ہوں، اس لیے اس نے بھی مجھے پریشان نہیں کیا۔ جب ہم نیچے پہنچے تو میں نے دیکھا کہ زو یا بھی وہاں موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میری طرف آئے۔ جیانگ چین، اس بار ان کی توجہ زاورو شیان پر نہیں بلکہ مجھ پر تھی۔ میں نے احترام سے کہا، جی انکل زو۔ زو یا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے جذباتی انداز میں کہا، جیانگ چین، آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارے ہوٹل میں بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ میں ابھی خود جا کر چیک کر کے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ بہت سے مسائل میرے کزن کی لاپرواہی اور نااہلی کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ میں نے اسے گھر واپس بھیج دیا، اب مجھے کافی سکون ہے۔ زو یا نے تجسس سے پوچھا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہمارے ہوٹل کے فائر سسٹم میں مسئلہ ہے؟ یہ سوال سن کر میں خود بھی ایک لمحے کے لیے الجھن میں پڑ گیا۔ مجھے اس سے نمٹنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرنا تھا۔ میں نے کہا، کل رات مجھے خواب آیا تھا۔ زو یا نے میری بات سنی اور بے اختیار مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، میں اب مزید نہیں پوچھوں گا۔ ویسے میں نے کسی سے کہا تھا کہ آپ دونوں کے لیے کچھ تحفے تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ ساتھ والے کمرے میں ان کی اسسٹنٹ تحفے لے کر آئے گا۔ ایک بیگ میں 2 چھوٹے تحفے تھے۔ آگے بھی اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ احسان دل میں یاد رکھا۔ زو یہ ہمیں باہر تک چھوڑنے آئی۔ زاو خاندان کی گاڑی بھی آ چکی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس وقت سڑک پر کافی زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن گاڑیاں کافی تھیں۔
सड़क पर ट्रैफिक जाम थी। मुझे याद है जब मैं ज़ाओरुशियान के साथ होता था तो हम बहुत बातें करते थे, लेकिन इस बार पूरा रास्ता बहुत खामोश था। ज़ाओरुशियान ने भी मुझे परेशान नहीं किया। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मुझे कैसे मालूम हो गया था कि होटल का फायर सिस्टम में मसला है। हकीकत में मुझे ज़ोया के होटल के बारे में खुद ज़ोया से ज़्यादा कैसे मालूम हो सकता था। और जहाँ तक जेड हाल का ताल्लुक था, उसने भी सिर्फ ये सुना था कि आज शिनज़ो शिन की सालगिरह है। मैं उसके साथ नहीं गया, लेकिन मैं हमेशा अपने साथ ही रहा। छोड़ो, आखिर में मैंने शिनज़ो को इतना शर्मिंदा कर ही दिया है। मैं वाकई शिनज़ो के साथ मुकम्मल तौर पर रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर अब जो मैं मायूसी दिखा रहा हूँ उसकी वजह क्या है? हकीकत में मैं सिर्फ कुछ वक्त के लिए ज़ख्मी हुआ था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी दुख महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब मेरी दोबारा ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। अब भी सब कुछ मुमकिन है जब तक मैं माजी जैसी वही गलतियाँ दोबारा नहीं करूँगा। बहुत सी चीज़ों के लिए अब भी वक्त मौजूद है। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने एक साथ ही 3 पार्ट बना दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए इजाज़त चाहते हैं। गुड बाय।